ویلکم بیک جناب. اور ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا آج آنکھوں کے بہنگے پن پہ, جیسے اسکوینٹڈ آئیز بھی کہہ سکتے ہیں, جب آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ایک سیمیٹری سے آؤٹ ہو جاتی ہیں, ایک سیدھی لائن میں نہیں رہتی. یہ ایسی حالت ہے جس میں دونوں آنکھیں جو ہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سیدھی لائن میں نہیں رہتی اور مختلف سمت میں نظر آتی ہیں, جاتی ہوئی مختلف ڈائریکشنز میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. عام طور پر آنکھوں کی پٹھوں کی کمزوری, اعصابی مسائل یا بصارت میں فرق کی وجہ سے یہ سچویشن ہوتی ہے. صدف اچھا, اور ظاہر پیدائشی طور پہ بھی ہوتا ہے اور یہ بڑوں میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ ڈاکٹر نازیہ کدوایی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازیہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. پیدائشی تو ایک تو یہ کہ 3 مہینے تک کا جو بچہ ہے نا, اس میں یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اسکوینٹ. لیکن اگر بچے کو 3 مہینے سے اوپر رہ رہا ہے, زیادہ دیر تک ماں محسوس کر رہی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے یا وہ ماں پہ فوکس نہیں کر رہا ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں بچے کو دکھا لینا چاہیے. ایک پیڈیاٹرک آپتھالمولوجسٹ کو ضرور دکھائیں. کانجنائٹل جو کازز ہیں, جو پیدائشی کازز ہیں, اس میں سب سے پہلے تو نظر کی کمی ہوتی ہے. کوئی بھی ریفریکٹیو ایرر ہے, جسے مائیوپیا کہتے ہیں, ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں, اسٹگمیٹزم کہتے ہیں, اگر وہ نظر کی کمی ہے اس کی وجہ سے اسکوینٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر بچوں میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو اسکوینٹ کی فارم میں پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے بات کریں تو اس میں آنکھوں کی سوجن کی کچھ بیماریاں ہیں وہ پریزنٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیومرز ہیں, جو ایک کامن ٹیومر ہے ریٹینوبلاسٹوما, وہ اسکوینٹ کی فارم میں پریزنٹ کر سکتا ہے. ماں باپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آنکھ کے اندر ٹیومر موجود ہے, لیکن وہ اسکوینٹ جو ہے وہ آپ کو ایک سائن دے رہا ہے کہ the baby should be taken to the doctor. اور یہ جو بہنگا پن ہوتا ہے, جسے ہم اسکوینٹ بھی کہتے ہیں, اور بھی obviously ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز بھی ہوں گی, اس کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ یا کوئی ایسی اس کی تشخیص کے لیے ملٹیپل ٹیسٹ ہیں ڈپینڈنگ آن دی ایج. جیسے میں نے کہا, اگر ایک بیبی ہے تو اس میں ہم فوکسنگ پہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے اوپر بچہ فوکس کر رہا ہے کہ نہیں. پھر ٹارچ لائٹ سے اسیس کرتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کی ایج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو اسیس کرتے ہیں. ایک پری اسکول چائلڈ ہے تو اس کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں. ایک اسکول گوئنگ ہے, 5 ایئر آن ہے, تو اس کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو ویژن اسیس کی جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ریفریکشن. ٹھیک ہے. ریفریکشن میں بھی وہ نہیں کہ صرف آپ نے آٹو ریف جو کمپیوٹرائز چیکنگ ہے وہ الون کافی نہیں ہے. ریٹینوسکوپی ہوتی ہے جس میں چشمے کا نمبر نکلتا ہے. اچھا, بچوں میں آئی شوڈ ٹیل یو دیر از این ایبلٹی کالڈ اکوموڈیشن. اکوموڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی ریفریکٹیو ایرر ہے بھی تو وہ اس کو ہائٹ کر لیں گے. وہ قدرتی صلاحیت ان میں موجود ہے. جب تک ہم ان میں وہ ایک ڈائلیٹ کر کے پیپل کو, پھر ان کا نمبر نکالا جاتا ہے. 3 دن کے بعد بچے کو واپس بلاتے ہیں پوسٹ میڈیاٹک ٹیسٹ کے لیے. پھر اس کا ایکچوئل جو اسپیکٹیکلس کا نمبر ہے وہ نکالا جاتا ہے. یہ صرف ہے, ابھی تو بات ہوئی ریفریکٹیو ایرر نکالنے کی. اس کے بعد آپ آ جائیں آئی ایگزامینیشن اپنی جگہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا, کوئی کاز ہو سکتا ہے, ریٹنا پہ کاز ہو سکتا ہے جو کہ اس میں اسکوینٹ کے طور پر پریزنٹ ہو رہا ہو. اچھا, یہ تو بڑا بچہ جو کہ آپ کو سلٹ لیمپ پہ ایگزامن کروا لے گا. بیبیز ہیں, ان کے لیے پھر ایگزامینیشن انڈر اینستھیسیا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں پھر پراپر کمپلیٹ 4-5 اسٹیپس ہیں جس میں کہ بچے کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ از اٹ کیوریبل اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے. یس اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اٹ شوڈ بی ڈائگنوزڈ ارلی. کیونکہ اس میں ایک جو پرابلم آ جاتی ہے, اگر ڈیلے ہو گیا, سمجھیں 15, 16, 17 سال تک بھی چلے گئے, تو کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جسے ایمبلائیوپیا کہتے ہیں. ایمبلائیوپیا کیا ہے؟ لیزی آئی, جسے کامن لینگویج میں کہا جاتا ہے. جب وہ کمی جو نظر کی رہ گئی ہے وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحبہ, کن بچوں کو یا کن افراد کو اس کے زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک, فیملیل بھی اسکوینٹ رن کرتا ہے. تو فیملی میں اگر فادر کو تھا, مدر کو تھا, تو چانس ہے کہ بچے میں بھی آ سکتا ہے. تو اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز تو موسٹ کامنلی جو یہ موبائل یوز ہے, گیجٹ یوز ہے, وہ بڑھا رہا ہے. وہ مائیوپیا کو بڑھا رہا ہے, اور مائیوپیا از اے کاز آف اسکوینٹ. سو سیکوینشلی جو ہے وہ اسکوینٹ پریزنٹ کر رہا ہے. بچہ 6 مہینے کا نہیں ہوا, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تو اس کی آنکھوں نے تو پھر ہونا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اس بات کو بہت ایمفسائز اور بہت
सख्ती से समझने की ज़रूरत है कि हम उसका आज नहीं, हम उसका कल ख़राब कर रहे हैं. So you're saying कि aggressive usage of अच्छा, mobile बचपन phone में is- हम that ना should be avoided. ऐसी एक्सरसाइज खेल खेल में करते थे. हम एक पेन रख लेते थे और उसको हम करीब लाते थे, फोकस्ड अपना सही करते थे. ये प्रैक्टिस में रखनी चाहिए चीज़ें. दिस इज़ कॉल्ड पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज. वैसे जनरली उन लोगों को दी जाती है जिनको कि आउटवर्ड डिविएशन होती है, एक्सोट्रोपिया जिसको कहते हैं. अगर इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो उनको दिया जाता है कि हमारे, क्योंकि एक नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, एक नियर पॉइंट है, उसमें अगर आप सही देख रहे हैं तो आपकी विजन ठीक है, फोकस कर रहे हैं अगर आप उस पर. लेकिन बाज़ लोग जिनका कि जैसे नियर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली हमारे पास वो पेशेंट्स जो आते हैं जो कि नज़दीक का काम, सिलाई कढ़ाई ज़्यादा कर रही है, रीडिंग बढ़ गई है, तो उनके जो ये मिड मील साइड के जो रेक्टस मसल है वो वीक होने लगता है. अब जब वो वीक होगा तो वो कन्वर्जेंस करीब नहीं होगी और दूर होगी. तो उसको करने के लिए वो पेंसिल वैसे पुशअप कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज. है जो करनी चाहिए आमतौर. लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा डाइट, हमारा जो रूटीन है, स्लीप रूटीन, ये सब चीज़ें पहले जो है ना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस फ्री होना चाहिए. उसके बाद आप जो है वो सिंपली अगर हम बच्चों के वाले से बात करें तो उनको जितना बाहर निकालें, दिखाएं. हाँ, दे शुड गो आउट फॉर सम एक्सरसाइज. उनकी फिजिकल, ये सब कुछ भी मायोपिया कंट्रोल का हिस्सा है. और ये जो आप फोन इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके या ऐसे करके, एग्जैक्टली. सो इट्स आल्सो अफेक्टिंग योर बैकबोन एज वेल. Exactly, and your और neck आपका as जो पेरिफेरियल व्यू है वो बड़ा नैरो हो जाता है. ये मैं सही वर्ड यूज कर रही जो हूँ. है आप जो कह रही हैं ना, वो ज़्यादा एसोसिएटेड है ग्लोकोमा के साथ, अच्छा, जिसमें हम ये कहते हैं कि ठीक है. पेरिफेरल विजन. लेकिन मायोपिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोकोमा. सो यू सी इट्स कनेक्टिंग. सही है. Right. अच्छा, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया. मच Thank you डॉक्टर so सकीन भाई much. साहब हमारे साथ.